گھر میں غیب سے رزق لانے والی 5 عورتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ عورتوں کی 5 خوبیاں کون سی ہیں جو گھر میں غیب سے رزق لاتی ہیں۔ پیاری بہنوں، 5 طرح کی عورتیں گھر میں غیب سے رزق لاتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، بلکہ یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا 5 خوبیاں رکھنے والی عورتیں غیب سے رزق کھینچ کر لاتی ہیں، اور ایسی عورتوں سے ضرور شادی کرنا۔ اے میرے بھائیوں، ایسی عورتوں سے شادی ضرور کرنا جن کے اندر یہ 5 خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ آج کی سبق آموز نصیحتیں آپ کی زندگی بدل دیں گی، آپ کی زندگی میں سکون اور خوشحالیاں لے کر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں انسان کے لیے ہمیشہ کہیں نہ کہیں چھپی ہوتی ہیں۔ ان رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت وہ عورتیں ہیں جو اپنے گھروں میں غیب سے رزق لاتی ہیں۔ یہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے عمل اور دعا سے اپنے گھر میں خوشحالیاں اور برکتیں لے کر آتی ہیں۔ ایسی عورتوں سے شادی کرنا ہر مرد کے لیے خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ عورتیں نہ صرف اپنے شوہر کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے اللہ کی رحمتوں کا دروازہ بنتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنی سادگی اور عاجزی میں بیٹھی زمین پر ہوتی ہیں، مگر ان کی عظمت اور خوبیوں کا چرچا آسمانوں تک ہوتا ہے۔ یہ عورتیں دنیاوی نمود و نمائش سے بے نیاز ہوتی ہیں، لیکن ان کے کردار کی خوشبو عاشقوں کے دلوں میں بس جاتی ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں جن کے عمل زمین پر ہوتے ہیں، لیکن ان کی نیکیوں کی گواہی آسمان کے فرشتے دیتے ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے درمیان رہ کر بھی خاص بن جاتی ہیں، کیونکہ ان کے اخلاق اور ایمان کی روشنی ہر کسی کے دل کو چھو لیتی ہے۔ ان کی مسکراہٹ میں مٹی کی خوشبو اور باتوں میں ایمان کی حرارت ہوتی ہے۔ اگر حقیقت پوچھتے ہو تو آج کائنات کا نظام بھی انہی نیک اور صالح عورتوں کے صدقے ہی چل رہا ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزیں ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ان پر فخر کرتی ہیں۔ یہ عورتیں اپنے کردار اور اعمال سے زمین کو برکتوں سے بھر دیتی ہیں۔ یہ وہ اللہ کی محبوب بندیاں ہیں جن کی موجودگی سے دنیا میں امن اور سکون کا ماحول قائم رہتا ہے۔ ان کی دعائیں آسمان پر قبول ہوتی ہیں، اور ان کے صدقے زمین پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب میں نے ان عورتوں کی کتنی تعریفیں کی ہیں، تعریفوں کے پل باندھ دیے ہیں۔ پیاری بہنوں، یقین کریں، جب آپ ان عورتوں کی خوبیاں سنیں گی تو آپ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ پھر اپنی اولاد کے لیے ایسی عورتیں ڈھونڈیں گی۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں پریشانیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ ان پریشانیوں کی وجہ صرف مردوں کے رویے نہیں ہوتے، بلکہ اکثر اس کی جڑ گھر کی عورت کے اعمال اور رویے بھی ہو سکتے ہیں۔ سوچیں، جس گھر میں رہنے والی عورت دن بھر چگلی کرے، غیبت کرے اور جھوٹ بولے، اس گھر میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ یہ تو وہ اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور برکتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک بار سوچیں تو صحیح کہ جس گھر کے اندر عورت قرآن پڑھنے اور اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے رومانٹک ناولز میں وقت ضائع کرے، وہ گھر رحمتوں سے خالی کیوں نہ ہو۔ قرآن جو دلوں کو پاکیزگی دیتا ہے اور گھروں میں سکون لے کر آتا ہے، اگر یہ قرآن چھوڑ دیا جائے تو پریشانیوں کا آنا لازمی بن جاتا ہے۔ اور وہ عورت جو مدینے والے آقا کا دل دکھائے، جو میرے کریم نبی کا دل دکھائے، ان کی سنتوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارے، اس کے گھر میں خوشیاں کیسے آ سکتی ہیں؟ وہ عورت جو اپنے رب کی نافرمانی کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے، وہ خود ہی اپنے گھر سے برکتوں کو دور کر دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، ایک دن حضرت علی کا دربار لگا ہوا تھا، جہاں ہر ضرورت مند کی جھولی بھری جاتی تھی۔
ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جاتا تھا، ہر مسئلے کا حل نکالا جاتا تھا اور ہر پریشانیوں کو خوشی میں بدلا جاتا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں لوگوں کو عدل اور حکمت کے زیور سے نوازا جاتا تھا۔ حضرت علی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے مطابق علم کے شہر کا دروازہ تھے، میرے کریم نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اپنی بصیرت اور حکمت سے حضرت علی المرتضیٰ ہر سوال کا جواب دیتے اور ہر مشکل کو آسان بنا دیتے۔ اسی دربار میں ایک دن ایک شخص آیا اور ادب سے عرض کرنے لگا، حضرت میرے ماں باپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے لیے بہترین عورت کون ہو سکتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سی عورت ہے جو میرے لیے سب سے بہتر ثابت ہوگی۔ حضرت علی جن کے الفاظ ہمیشہ حکمت اور بصیرت کا خزانہ ہوتے تھے، مسکرا کر فرمانے لگے، اے شخص یاد رکھنا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایسی عورت سے شادی کرو جو ان 5 خوبیوں کی مالک ہو، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے انہوں نے ہمیشہ انہی خوبیوں والی عورتوں کو ترجیح دی اور ان سے شادی کی۔ یہ عورتیں اپنے کردار اور عمل سے اپنے گھروں کو جنت کا ٹکڑا بنانے کا ذریعہ بنی ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے بڑی بے صبری سے عرض کی، حضرت جلد بتائیں وہ کون سی 5 خوبیاں ہیں جو عورت کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ گھر کو جنت بنا دے اور رزق کے دروازے کھول دے۔ حضرت علی نے حکمت بھری آواز میں فرمایا۔ مولا علی نے اس کی پہلی خوبی بیان فرمائی۔ عورت کی پہلی خوبی صدقہ دینے والی عورت۔ صدقہ دینا عورت کی پہلی خوبی ہے۔ پیاری بہنوں، صدقہ دینے والی عورتیں اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی سخاوت کے بدلے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ یہ عورتیں نہ صرف اپنے اہل خانہ کا خیال رکھتی ہیں بلکہ دوسروں کی بھی مدد کرتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں ان کی سخاوت سے رزق میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر ایک خوبصورت سا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک عورت ندی کنارے بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی اور اس کے ساتھ اس کا ننھا سا بچہ بھی موجود تھا جو اپنی معصوم شرارتوں میں مست کھیل رہا تھا۔ ماں جو اپنے کام میں مصروف تھی کبھی کبھار محبت سے اپنے بچے کو دیکھ لیتی اور پھر دوبارہ کام میں مشغول ہو جاتی۔ ندی کی خاموشی اور بچے کی ہنسی فضا میں عجیب سا سکون پیدا کر رہے تھے۔ اچانک اس سکون کو ایک شیر کی دھاڑ نے توڑ دیا۔ عورت نے پلٹ کر دیکھا، اس کا دل دہل گیا۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شیر دوڑتا ہوا آیا اور پلک جھپکتے ہی اس کے معصوم بیٹے کو اپنے جبڑوں میں دبا کر بھاگ نکلا۔ عورت کی چیخیں گونج اٹھیں، وہ اپنے بچے کے پیچھے دوڑنے لگی، مگر شیر کی رفتار کے سامنے اس کی بے بسی عیاں تھی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی کہ یا اللہ میرے اس معصوم بچے کو اس شیر کے حملے سے بچا لے، اور بار بار مدد کے لیے اللہ کو پکارنے لگی۔ اسی لمحے اچانک وہاں ایک غیر معمولی شخص نمودار ہوا۔ اس کا قد کافی لمبا تھا، چہرے پر جلال تھا اور وہ اتنی تیزی سے دوڑا کہ ایسا لگا جیسے ہوا سے باتیں کر رہا ہو۔ اس شخص کو اس علاقے میں پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورت کے قریب آیا اور شیر کے پیچھے بھاگتے ہوئے شیر کو جا پکڑا۔ اس نے شیر کا گلا دبا کر مضبوطی سے اس کا گلا دبایا اور زمین پر پٹکا۔ شیر کا گلا مضبوطی سے دبایا ایک انسان نے اور زمین پر پٹک دیا اور شیر کو بے بس کر دیا۔ پھر اس نے عورت کا بچہ شیر کے جبڑوں سے باہر نکالا اور محبت سے اس عورت کے حوالے کر دیا۔ عورت کا دل خوشی اور حیرت سے بھر گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم کون ہو اور تم نے میری مدد کیوں کی؟ اس شخص نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں وہ روٹی ہوں جو تم نے ایک فقیر کو صدقے کے طور پر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں وہ روٹی ہوں
جو تم نے ایک فقیر کو صدقے کے طور پر دی تھی۔ یہ سن کر عورت کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے میں کیا گیا ہر عمل کبھی بھی ضائع نہیں جاتا، اور یہ کہ صدقہ نہ صرف دنیا میں برکت لاتا ہے بلکہ مشکل وقت میں انسان کے لیے حفاظت اور مدد کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ پیاری بہنوں، صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ مشکلوں کو حل کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے گھر میں خوشحالی لانا چاہتی ہیں تو صدقہ دینے والا کام مضبوطی سے پکڑ لیں، صدقہ دینے کو اپنا معمول بنا لیں، پھر دیکھنا کیسے تمہارا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا۔ اس کے بعد مولا علی نے فرمایا کہ نمبر 2، عورت کی دوسری خوبی گھر کے کسی بھی کمرے کے اندر مصلی بچھا کر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی روزی کے لیے دعا کرنے والی عورت۔ ایسی عورتیں جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر دعا گو رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ عورتیں اپنے شوہر کی کامیابی، خاندان کی خوشحالی اور رزق کے لیے مسلسل اللہ سے دعا کرتی ہیں۔ یہ کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اللہ کے سامنے اپنا خالی دامن پھیلاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس مدد پر، ان کے اس مانگنے پر ان کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ ان کی دعاؤں کے ذریعے گھر میں رزق کی برکتیں بھیجتا ہے، کیونکہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو تقدیروں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ بندے کا اپنے رب سے وہ خالص تعلق ہے جو انسان کی بے بسی کو اللہ کی قدرت سے جوڑ دیتا ہے۔ دعا کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے اور اندھیروں کو روشنی میں بدلا جا سکتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو نہ صرف دل کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ مشکلات کے حل اور زندگی میں برکتوں کا سبب بھی بنتی ہے۔ دعا انسان کے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی وہ صدا ہے جو عرش کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے مایوسیاں امید میں، غم خوشیوں میں اور شکست فتح میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت اس کا اللہ پر یقین اور اس کی دعا ہوتی ہے، کیونکہ دعا نہ صرف اللہ کے قریب لے جاتی ہے بلکہ بندے کو اپنی حقیقت اور مقصد کی یاد دہانی بھی کرواتی ہے۔ اس لیے فرمایا، دعا کرنے والی عورت کے ساتھ ضرور شادی کرنا، یہ تمہاری تقدیر کو بدل دے گی۔ اس کے بعد مولا علی نے فرمایا نمبر 3، تیسری عورت کی خوبی صبر اور شکر کی عادی عورت۔ جو عورت صبر کرتی ہے اور شکر کرتی ہے، صبر اور شکر کی خصوصیت رکھنے والی عورتیں اللہ کے وعدوں پر کامل یقین رکھتی ہیں۔ یہ عورتیں کسی بھی حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہیں اور جو کچھ اللہ ان کو عطا کرتا ہے اس پر شکر گزار رہتی ہیں۔ ان کے شکر اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں رزق کی کمی کو دور کرتا ہے اور خوشحالی لاتا ہے۔ اور آج میرے معاشرے کی عورتوں کا حال یہ ہے کہ اگر گھر میں 2 دن کا کھانا موجود ہو تو تیسرے دن کی فکر کرنے لگتی ہیں، گویا ان کا یقین اس رب پر نہیں جو ہر مخلوق کو رزق پہنچانے والا ہے۔ یہ عورتیں ان پرندوں سے سبق نہیں لیتی جو رات کو اپنا پیٹ بھر کر سو جاتے ہیں۔ نہ ان کے پاس اناج جمع ہوتا ہے، نہ گندم ہوتی ہے اور نہ ہی کھانے کی کوئی دوسری چیز۔ وہ رات کے وقت پیٹ بھر کر سو جاتے ہیں اور صبح ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور خالی پیٹ نہیں سوتے۔ پورا دن اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ان کے رزق کا بندوبست کر ہی دیتا ہے۔ یہ پرندے صبح اپنے رب کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے رزق کا بندوبست کیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ زمین نہیں جوتتے، نہ فصل اگاتے ہیں اور نہ ہی تو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں، ہماری عورتیں جو ایمان والی کہلاتی ہیں، اگر ایک دن شوہر کو مزدوری نہ ملے تو اللہ سے شکوے کرنے بیٹھ جاتی ہیں۔ ان کے دل میں صبر اور شکر کی کمی آ جاتی ہے۔
اور وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ اللہ آزمائش کے ذریعے ایمان والوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ یہ وہی رب ہے جو صحرا کی ریت کے ذروں میں چیونٹیوں کو رزق پہنچاتا ہے اور سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کی بھوک مٹاتا ہے۔ صبر کرنے والا مرد ہو یا عورت، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پیاری بہنوں، آج دنیا میں اگر کسی کے ساتھ چوہدری کھڑا ہو تو وہ بہت زیادہ فخر محسوس کرتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ نمبردار کھڑا ہو تو وہ اپنی شان کو بلند سمجھنے لگتا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ وزیر اعظم کھڑا ہو تو وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ یہ انسان کی سوچ ہے کہ دنیاوی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلق کو اپنی عظمت کا معیار بناتا ہے، مگر سوچو وہ شخص کتنا عظیم ہوگا، وہ عورت کتنی عظیم ہوگی جس کے ساتھ خود اللہ ہو، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو ان کے وزیر اعظم کا مالک ہے، جو ان کے نمبرداروں کا بھی مالک ہے، جس کے قبضے میں ہر چیز کا نظام ہے، جس کی طاقت کے سامنے ہر دنیاوی طاقت بے بس ہو جاتی ہے۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایسا شخص، ایسی عورت، ایسا مرد جس کے ساتھ اللہ ہو، وہ خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا شخص اپنے آپ کو اکیلا محسوس کیوں کرتا ہے؟ پیاری بہنوں، یہ کتنی بڑی غفلت اور کمزوری ہے کہ ہم بھول جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ پھر بھی ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات پر خود کو بے بس اور تنہا محسوس کرنے لگتی ہیں، حالانکہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کے دل کو سکون بخشتا ہے اور ان کے لیے ایسی راہیں کھولتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ پیاری بہنوں، حضرت علی نے فرمایا، عورت کی چوتھی خوبی جو گھر میں غیب سے رزق لاتی ہے وہ ہے معاشرتی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کرنے والی عورت۔ وہ عورتیں جو اپنی گھریلو اور معاشرتی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے ادا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ عورتیں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، بچوں کی تربیت پر توجہ دیتی ہیں اور اپنے شوہر کی ضروریات کا خیال رکھتی ہیں۔ ان کی محنت اور ذمہ داریوں کے بدلے اللہ ان کے گھر میں رزق کی فراوانی بھیجتا ہے۔ عورت کی پانچویں خوبی، اللہ کے ساتھ توکل کرنے والی عورت۔ ایسی عورتیں جو اللہ پر توکل کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ عورتیں کسی بھی مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ رکھتی ہیں اور یقین کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ان کو رزق فراہم کرے گا۔ ان کے توکل کے ذریعے اللہ ان کے گھر میں رزق اور برکتیں بھیجتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہ تھیں وہ عورتوں کی 5 خوبیاں۔ ایسی عورتوں سے شادی کرنا ہر مرد کی خوش نصیبی ہوتی ہے، کیونکہ یہ عورتیں اپنے شوہر کے لیے اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنتی ہیں اور گھر میں رزق اور برکت لاتی ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر اس شخص نے کہا، حضرت آپ نے میرے دل کو سکون دیا اور میرے سوال کا بہترین جواب دیا۔ میں اب یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی نیک بیوی عطا کرے جو میرے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ حضرت علی نے آخر میں فرمایا، اے شخص، اگر تمہیں ایسی عورت مل جائے جو ان 5 خوبیوں کی مالک ہو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ حکمت سے بھرپور جواب حضرت علی کی عظیم بصیرت کا ایک اور روشن پہلو تھا جو آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ پیاری بہنوں، یہ تھیں عورتوں کی 5 خوبیاں۔ جس عورت کے اندر یہ 5 خوبیاں پائی جاتی ہوں انہیں اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں غیب سے برکتیں ڈالتا ہے۔ ایسی عورتیں غیب سے رزق لے کر آتی ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان عورتوں میں سے بنا دے جو اللہ کی پسندیدہ عورتیں ہیں، جن پر اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اس کے فرشتے بھی اور اس کا شوہر بھی خوش رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔